الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 10 علم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے دین اور شریعت کو امت تک پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ صحیح بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں، اور بے شک لوگ زمین کے اطراف سے تمہارے پاس فقہ اور دین حاصل کرنے کے لیے پہنچیں گے، تو جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں نیکی اور خیر کی بات سکھانا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، میری سواری چلنے سے تھک ہار گئی ہے، مجھے اونٹ کی سواری عطا کریں تاکہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں جس پر میں تجھے سوار کروں۔ اتنے میں ایک نے عرض کی، میں اسے وہ شخص بتا دیتا ہوں جو اس کے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ اس پر نبی پاک نے فرمایا، جو شخص کسی کو خیر اور بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے، اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ اس حدیث پاک کی روح سے اگر ہم علم پھیلائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کریں گے، تو یقیناً جو بھی اس پر عمل کرے گا تو ہمیں بھی اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی کسی حدیث کو پڑھے اور پھر لوگوں کو سنائے اور خود بھی اس پر عمل کر لے، تو حدیث پاک سنانے والے کو ان لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو اس حدیث پاک پر عمل کریں گے۔ احیاء العلوم۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشی اور تر و تازگی عطا کرے جس نے ہماری کوئی بات سنی اور جیسے اسے سنا اسی حالت میں اسے آگے پہنچایا، کہ بہت سے وہ لوگ جنہیں وہ بات پہنچائی جاتی ہے سنانے والوں سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم ہے تو اسے دوسروں کو ڈیلیور کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے تو اس کے جو سامعین ہیں اس سے زیادہ اچھا عمل کر لیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ ان آدمیوں کے بارے میں جو بنی اسرائیل میں تھے، ان میں سے ایک عالم دین تھا، فرض نماز ادا کرتا، پھر بیٹھ کر لوگوں کو نیکی اور خیر کی تعلیم دینے میں مصروف ہو جاتا، اور دوسرا وہ جو دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت میں جا کر گزارتا۔ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز ادا کر کے لوگوں کو تعلیم دینے بیٹھ جاتا ہے، اس عابد پر، عبادت گزار پر جو دن کو روزہ رکھے اور رات عبادت میں گزارے، ایسا ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ مشکوٰۃ شریف۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جانتے ہو کہ سب سے بڑھ کر نیک لوگوں کا خیر خواہ اور جود و کرم میں کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی گئی تربیت، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جود و کرم کے لحاظ سے کامل اور بزرگ و برتر ہے، پھر اس کے بعد تمام انسانوں سے بڑھ کر میں جود و کرم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد انسانوں میں سخی ترین وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا۔ یہ شخص روز قیامت اکیلا سردار اور امیر کی حیثیت سے آئے گا۔ مشکوٰۃ شریف۔ ایک اور حدیث پاک ہے، مسلمان دین کی کوئی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے، یہ سب سے بڑھ کر صدقہ ہے۔ ابن ماجہ شریف۔ دین کو پھیلانے والے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا، کوئی شخص علم کا باب اس لیے سیکھے کہ وہ لوگوں کو سکھائے گا تو اسے 70 پیغمبروں جتنا ثواب دیا جائے گا۔ احیاء العلوم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔